جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے، آج کا جو میرا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو، 18 ذی الحجہ کو جناب سیدنا خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ کی زندگی کے چند پہلوؤں پہ میں بات کروں گا کہ آپ کی شان کیا تھی، آپ کا مقام کیا تھا، آپ نے زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں الحمدللہ۔ کیا آیا جو صحابہ نے ہمیں درس دیا ہے، جو صحابہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا میتھڈ دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، کیا ہم اس طریقے کے تحت، کیا اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ تشہیر کر لیں، میں نے کبھی اختلافی بات کی نہیں ہے، نہیں میں کرتا، لیکن ایک بات ضرور اپنے پلے باندھ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم سنی ہے الحمدللہ، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، یہ رب نے ان کو مقام عطا کیے، رب نے ان کو شانیں عطا کیے، کسی کی شان کو کتنا بڑھا دیا، کسی کی شان کو کتنا بڑھا دیا، یہ ساری اس کی تقسیمات ہیں۔ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، لیکن جس کا دن آئے ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ اس دن کو صحیح طریقے سے پھر منانا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم ان کا دن منا کر اپنی محبت کا اظہار پیش کرتے ہیں کہ الہی کل بروز قیامت جب ہم اٹھیں تو ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ ہمارے پاس ایک یہی چیز ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے، لیکن نبی پاک کی آل اولاد کی محبت ہے، نبی پاک کی اصحاب کی محبت ہے، اللہ کے برگزیدہ جو پیغمبران ہیں ان کی محبت ہے، اللہ کے برگزیدہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی محبت ہے۔ یہی وہ نسبت ہے جو اس جہاں بھی ہمارے کام آتی ہے، اس جہاں بھی ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا، آپ خلیفہ ثانی تھے، سب سے پہلے خلیفہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے، خلیفہ ثانی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے، اور جو تیسرے خلیفہ ہیں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، میرے کریم مدنی آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر، آپ کے نکاح کے اندر تھی۔ یہ شرف آپ کو نصیب ہوا، یہ شرف صرف آپ کو ملا ہے کہ ایک کے بعد پھر ایک، یعنی دونوں ایک ساتھ، جب ایک کا وصال ہو گیا پھر دوسری بھی بات کیا کرتا ہے عثمان غنی کے عقد میں دے دی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب جناب سیدنا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو دفنایا گیا، کچھ لوگوں نے ایسی بات کی جو نبی پاک کو ناگوار گزری۔ میرے آقا نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے کہا، فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، ایک روایت کے اندر 10 اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ فرمایا کہ 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی تو میں 40 بیٹیاں اس کے بعد دیکھ لے حضرت عثمان کے قبر میں دے دوں۔ فرمایا ایک دو نہیں، آج 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی تو میں 40 بیٹیاں بھی حضرت عثمان غنی کے قبر میں دے دوں۔ آپ کا یہ مقام تھا، آپ کی یہ شان تھی، آپ کا نام مبارک جو تھا وہ عثمان تھا، آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبیدہ تھی، آپ کا ایک لقب تھا ذو النورین، یعنی دو نوروں والا۔ کیوں یہ دو نوروں والا کہا جاتا ہے؟ کہ میرے آقا کی دو صاحبزادیاں، میرے آقا کی دو رستے جگہ دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں تھی، لہٰذا آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا، آپ کا یہ لقب تھا کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ
آپ کا ایک لقب تھا غنی، آپ کا ایک لقب تھا غنی۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ آپ پہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم تھا، مال کے حوالے سے اللہ کا بڑا خصوصی فضل و کرم تھا آپ کے اوپر، بہت زیادہ رب نے آپ کو مال دیا تھا۔ صرف مال ہی نہیں دیا تھا، مال دینے کے بعد رب نے یہ بھی کرم کیا تھا، آپ کے مال کو رب نے اپنی بارگاہ کے لیے پسند بھی فرما دیا۔ صرف مال کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، مال کا ہونا کمال کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں مالدار ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ان کا مال دنیا میں خرچ ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو رب نے مال دیا، پھر ان کے مال کو رب نے اپنے نام کے لیے قبول بھی فرما دیا۔ یعنی مال دیا تو رب نے ہے، لیکن اللہ پاک نے مال دے کر ان کو یہ توفیق دے دی، ان کے مال کو ان کے ہاتھ کو پسند کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے۔ تو آپ پہ ایک یہ بھی انعام تھا، مالدار تھے لیکن مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ اب تاریخ اٹھائیں، تاریخ اٹھا کے تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جہاں بھی اسلام کو مشکل پڑی، جہاں بھی اسلام کو مشکل پڑی، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دل و جان اسلام کے لیے قبول کر دیا۔ آپ نے پھر یہ نہیں دیکھا کتنا مال دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، پھر جو تھا وہ سب کچھ اللہ کے نام پہ عطا کر دیا۔ آپ کی یہ شان تھی، آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کو اللہ نے حسن بھی عطا کیا تھا۔ آپ کے لباس کے متعلق آتا ہے، آپ کا لباس خوبصورت ہوا کرتا تھا، آپ کا لباس خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ وہ لباس نہیں جس کے اندر غرور و تکبر نظر آتا، نہ، لباس ہوتا خوبصورت، ہوتا صاف ستھرا پاک، لیکن عاجزی والا، انکساری والا، عاجزی والا تھا، انکساری والا تھا۔ عثمان مالدار تھے، جناب عثمان مالدار تھے، غنی تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی جتنے مالدار تھے، جتنے روپے پیسے والے تھے، اتنے ہی پھر نازوں میں پلے تھے۔ لیکن نا اکثر ہمارے گھروں میں جو لوگ امراء ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی لاڈلی قسم کی ہوتی ہیں، بڑی لاڈلی ہوتی ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے نازک مزاج تھے، بڑے نازک مزاج تھے، بڑے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرنے والے، انس کرنے والے تھے۔ ان کے اندر رحم تھا، اللہ کی مخلوق پہ بڑا رحم کرنے والے تھے۔ اور آپ کے والد کا نام عفان تھا، اور آپ کی والدہ کا نام اردا تھا، اور آپ قبیلہ قریش کی مشہور شاخ، قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور پانچویں پشت پہ جا کے توجہ نہیں کرتے، بندے آتے رہے کہ یہ تو آخر تک سب سے جاری رہے گا، لیکن آپ اپنی توجہ کو بہتر رکھیں۔ اور پانچویں پشت پہ جا کے آپ کا جو سلسلہ تھا، جو نسب تھا، وہ میرے آقا علیہ السلام سے جا ملا۔ آپ کو یہ مقام تھا، آپ قبیلہ قریش کی عظیم شاخ، جو اس وقت قریش کے اندر جس شاخ کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا، یعنی جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بنو امیہ سے تعلق تھا آپ کا، اور پیارے آقا علیہ السلام سے پانچویں پشت پہ آپ کا سلسلہ جا ملتا تھا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے عرض کیا، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ اور جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، مدینہ کے اندر پہنچے، تو اس وقت مدینہ میں جو پینے والا میٹھا پانی کا کنواں تھا، پینے والے
میٹھے پانی کا جو کنواں تھا وہ ایک ہی تھا جس کا نام بحر روما تھا. بحر روما تھا. وہ ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا. ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا. وہ یہودی اس پانی کو اجرت کے طور پر یعنی بیچا کرتا تھا. لوگوں سے پیسے وصول کرتا اور پانی دیا کرتا تھا. لوگوں سے پیسے وصول کرتا اور پانی دیا کرتا تھا. یہ واقعہ سماعت فرمائے. بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر مالدار لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور مال جب رب نے دیا تو اس مال کے اوپر پھر وہ غرور اور تکبر نہ کرے، بلکہ مال جب رب کی طرف سے مل گیا پھر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا. اپنے مال کو اس کی راہ میں آپ خرچ کرنا شروع کر لیں گے پھر یہ جہاں بھی رب تعالیٰ آسان کا بنا دے گا، اس جہاں میں بھی رب تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا کر دے گا. اور دیکھیں جو پانی رب کے نام پہ پلاتا ہے، جو رب کے نام پہ پانی پلاتا ہے، رب کی مخلوق پہ کرم کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اسے کتنی نوازشوں سے نوازتے ہیں، پھر کتنا کرم رب اس پہ کرتا ہے. جناب سیدنا عثمان غنی ایک کنواں تھا مدینے کے اندر پینے کا پانی، پینے والے پانی کا. اب لوگوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میٹھا پانی ہے اس کا ایک ہی کنواں ہے. اب ہم میں کچھ لوگ بڑے نادار ہیں، غریب ہیں، وہ پانی خرید نہیں سکتے ہیں. وہ یہودی مالک ہے، وہ تو پیسے لے کے پانی دیتا ہے. یہ بات جب جناب سیدنا عثمان غنی تک پہنچی، سب سے پہلے تو نبی پاک خود یہودی کے پاس گئے اور جا کے کہا یہودی اللہ کے نام پہ یہ کنواں تو اللہ کی مخلوق کے نام پہ کر دے، اللہ کے نام پہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو ایمان لے آ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں پانی کا کنواں عطا کروں گا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک اور عثمان غنی کی یہ شان، آپ کی یہ فضیلت تھی کہ آپ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابیوں میں تھے جن کو اللہ کے حبیب نے ظاہری حیات کے اندر ظاہری دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی. جب یہ بات نبی پاک نے اس یہودی سے کہی کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں جنت میں پانی کا کنواں تجھے عطا کروں گا، یہ کنواں رب کی مخلوق پہ تو وقف کر دے. جب یہودی نے سنا اس نے کہا وہ تو آخرت ہے، پتہ نہیں بے ایمان تھا، ایمان والا نہ تھا، ملے گا یا نہیں ملے گا، میں اس دنیا میں اس کا معاوضہ چاہتا ہوں، لہذا یہ پانی کا جو کنواں ہے میرا یہی ایک سرمایہ ہے، میں نہیں دینا چاہتا. جب یہ بات جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچی، قربان جائیں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان مقدس پہ آپ کو جب پتہ چلا آپ اسی وقت گھر سے نکلے سیدھے یہودی کے پاس آئے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی کے پاس پہنچے جا کے کہنے لگے وہ یہودی یہ پانی کا کنواں میں تو اسے خریدنا چاہتا ہوں، میں تو اسے لینا چاہتا ہوں. بہت ساری روایات ہیں، مختلف روایات آئی. ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہودی سے کہا یہودی یہ پانی کا کنواں میں تجھ سے لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، پہلے یہودی نے انکار کر دیا. پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بار بار اصرار کیا. آپ نے اصرار کرنے پہ بار بار کہنے پہ یہ بات درمیان میں طے ہوئی. یہودی کہنے لگا آدھا کنواں تم خرید لو، آدھا کنواں میری ملکیت میں رہے گا، یعنی ایک دن پانی پہ آپ کا قبضہ ہوگا، ایک دن پانی پہ میرا قبضہ ہوگا. ایک روایت کے اندر آتا یہ بات طے ہونے کے بعد 20,000 کا وہ کنواں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہودی کے قبضہ سے لے کر خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا. پورے اہل مدینہ میں یہ اعلان کر دیا او مدینہ والو، چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے اعلان نہ فرمایا بلکہ آپ نے سب کے لیے اعلان فرمایا، چاہے کوئی اپنا ہے چاہے پرا
ایک دن کنویں میں عثمان کا قبضہ ہے، ایک دن کنویں میں یہودی کا قبضہ ہے۔ جس دن کنویں میں عثمان کا قبضہ ہے، عثمان کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ جتنا پانی چاہتے ہو لے جاؤ، جتنا پانی چاہیے، جتنا پانی چاہیے آ کے لے جاؤ۔ یہ تسلسل چلتا رہا، چند روز گزرے، جب یہودی نے دیکھا اس کا کاروبار بند ہو گیا، اب لوگ سارا پانی اس دن لے جاتے ہیں جو دن جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ملکیت والا دن ہے۔ اب یہودی نے فیصلہ کیا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا، بلا کر کہنے لگا عثمان میرا کاروبار تو ویسے بھی بند ہو گیا، میں سارا کنواں تجھے سیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ کنواں 40,000 دینار میں وہ خریدا۔ دوسری روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی آپ روایت نقل کرتے ہیں، وہ کنواں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ کنواں 45,000 دینار میں اس یہودی سے خرید کر اللہ کے